بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت دی تھی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس ہر طرح کا مال تھا، بے شمار جانور، بہت سے نوکر چاکر، رہنے کے لیے خوبصورت گھر، غرض ہر چیز بے حد و حساب آپ کو دی تھی۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ زمین کے مالک بھی تھے۔ وہ زمین بہت زرخیز اور عمدہ تھی، اس سے اگنے والا غلہ بھی بہت عمدہ ہوتا تھا۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی بہت عطا فرمائی تھی۔ ان سب سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ آپ کے سبھی بچے فرما بردار، خوبصورت اور صحت مند تھے۔ آپ حد درجے نیک اور پرہیزگار تھے، مسکینوں پر رحم کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اور آزمائش کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی امتحان لیا۔ ایک ایک کر کے یہ سب نعمتیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کسی کو چارہ نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی۔ آپ کے سارے جانور اچانک ہلاک ہو گئے۔ آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے صبر کیا اور ناشکری کا کوئی جملہ زبان سے نہ کہا۔ کبھی آپ کو کھیتی کی تباہی کی خبر ملتی تو کبھی اولاد کی ہلاکت کی، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ آپ کی آزمائش بھی بڑی شدید تھی۔ مالداری کے بعد محتاجی، اولاد کے بعد جدائی، زمین اور مویشیوں کی کثرت کے بعد تنگ دستی و فقیری، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر بھی بیماری کا حملہ ہو گیا۔ آپ پر ایسی تنگ دستی کے حالات آ گئے کہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بھی مشکل ہو گیا۔ بیماری نے جسم کو لاغر اور کمزور کر دیا۔ سہارے کے بغیر چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ جو لوگ فراخی کے دنوں میں آپ کی خدمت کرنا باعث فخر سمجھتے تھے، ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ نوکر چاکر ان حالات کو دیکھ کر آپ سے دور ہو گئے۔ آپ کی خدمت کے لیے صرف آپ کی ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی، جس نے مشکل کے ان حالات میں بھی ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور خوشحالی کے ان ایام کو یاد کر کے آپ کی ہر طرح سے خدمت کی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ کی ضروریات پوری کرتی رہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے بھی وہ آپ کو سہارا دے کر لے جاتی اور پھر واپس لاتی تھیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس خدمت گزار بیوی نے لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش طویل سے طویل تر ہوتی گئی۔ آپ اس آزمائش میں 18 سال مبتلا رہے۔ سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی اور 2 بھائیوں کے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش میں مبتلا رہے۔ قریب اور دور والے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کے ان 2 بھائیوں کے جو صبح شام آپ کے پاس آتے رہتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کے ساتھ اس بیماری کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وہ 2 بھائی جو آپ کے پاس آتے تھے، ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہیں علم ہے کہ ایوب علیہ السلام نے ایسا گناہ کیا ہے جو اہل دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا۔
دوسرے نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا 18 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے اور نہ ان کو شفا دے رہا ہے۔ پھر جب وہ دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو دوسرے بھائی سے صبر نہ ہوا اور اس نے ایوب علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بولے جو تم کہہ رہے ہو مجھے تو اس کا علم نہیں، ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک بار میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزر رہا تھا جو آپس میں لڑ رہے تھے اور اللہ کا نام بھی لے رہے تھے۔ میں نے گھر آ کر اس لیے ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا کہ وہ اللہ کا نام ناحق جگہ پر لے رہے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ جب اپنے بھی بیگانے ہو جائیں اور غیروں کی طرح باتیں بنانے لگیں تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ہی واحد سہارا ہوتا ہے جو غموں کو سکون سے، دکھ کو چین سے اور زحمت کو رحمت سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ اللہ بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندے کی ہر حال میں سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو ساتھ آپ کی بیوی جایا کرتی تھی اور آپ کو چھوڑ کر آ جاتی اور پھر واپس آنے میں آپ کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن حسب معمول آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر واپس آ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ آپ نے اپنے اس کمزور جسم سے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے پانی پیا تو جسم کی تمام اندرونی بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو گئیں، اور جب غسل کیا تو تمام بیرونی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ اس طرح تندرست و توانا ہو گئے گویا آپ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہونے کے بعد جب اپنی بیوی کے سامنے صحیح حالت میں پہنچے تو اس کے بعد کیا ہوا یہ سب جان پائیں گے آپ اس سے بعد آنے والی قسط میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔